ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ ولیاں و حافظاں و قائداں و ناصراں و دلیلاں و عیداں حتی تسکنہو ارزقتاں و تمتعہو فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد و آواز بلند صلوات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا الصلاۃ۔ اے اجدم اللہ عقل دجلہ شان امام زمن ٹوکی بیٹھے، جتنے بیٹھے ہو کم از کم آپ میرا ساتھ ضرور دیجئے گا، کوئی ٹائم ضائع نہیں، نہ کوئی زیادہ زحمت سماعت۔ عرض کیا ہے کہ اے اجدم اللہ عقل دجلہ شان امام زمن ٹوکی بیٹھے، سیانے بندے آندے آن کے نہ جشن پڑھے ویندے نہ جشن سنیا ویندے بلکہ جشن مل کے منایا ویندے۔ اگر توجہ کرو تو پھر عرض کر رہے ہیں کہ اجدم اللہ عقل دجلہ شان امام زمن ٹوکی بیٹھے، او جہڑے ملائک دی سمجھ جنایا آمان انہاں دے بارے کیا کیا سوچی بیٹھے۔ آمین تو پوچھ تیکو موسر ڈساوے انہاں دا تیڑا مقابلہ کوئی نہیں، او چھلیا تیڑے کو لوں تا ایک ککڑی نہیں ڈکی دی، او بچڑا علی تا قیامت روکے۔ پہلے عرض کیا ہے کوئی زیادہ دل زحمت سماعت نہیں، میں نے آپ کے سامنے خدا کی پاک کتاب، خدا کی لعنت کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، کیونکہ شعبان المعظم کا مہینہ، ایک شعبان میں کئی قرآنوں کا نزول۔ توجہ کیجئے گا، میں نے عرض کی ایک شعبان میں کئی قرآنوں کا نزول، ایک شعبان میں کئی وارثوں کا نزول۔ تو میری آج کی تقریر کا جو موضوع ہے وہ ہے لفظ وارث پر۔ تو ابھی اب ویسے کچھ بندے نعرے لگا رہے تھے، دو چار باتیں کرنی سمجھاتے ہیں، تو کئی بندوں نے بڑا کھول کے کہا جی یا علی مدد، توجہ ہے تمام صاحبان کی، لیکن کئی لوگوں نے جھجک کے ہچکچا کے کہا یا علی مدد۔ بات صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ڈرے وہ جن کے وارث نہ ہو۔ توجہ نہیں کی آپ نے، میں نے کہا ڈرے وہ جن کے وارث نہ ہو۔ ایک بندے کا گاؤں کا کچھ چھوٹا سا چودھری وارث ہونا تو ہر محفل میں سر اٹھا کے کہتا ہے میں کیوں ڈروں، میرا وہ وارث ہے، میں کیوں ڈروں، میرا وہ وارث ہے، میں کیوں ڈروں، میرا وہ وارث ہے۔ فخر ہے شیعہ قوم کا، جس محفل میں بیٹھے ہو سر اٹھا کے کہہ سکتے ہیں میرا وارث کوئی عام وارث نہیں، میرے کا وارث کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ لیکن علی ہر کسی کا وارث بھی نہیں، میرا جملہ نہیں، علامہ انصر اجاز افسر بولا، وہ فرماتے رہتے ہیں کہ جس کا معدہ خراب ہو اسے کھانا نہیں بچتا۔ توجہ کرنی، علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ اسے کھانا نہیں بچتا جس کا معدہ خراب ہو۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی میڈیکل والا بندہ بیٹھا ہے تو ہاتھ اٹھا کے تائید کرے گا، اسے کھانا نہیں بچتا۔ کسے؟ جس کا معدہ خراب ہو۔ بالکل اسی طرح اسے پانی نہیں پچتا جس کے گردے خراب ہو۔ توجہ کرنا، اسے پانی نہیں پچتا، کسے؟ جس کے گردے خراب ہو۔ بالکل اسی طرح علی اسے نہیں پچتا جس کا شجرہ خراب۔
کل ہماری اگمان رہے حیدری. آج کل بندے کہتے ہیں کہ جی شیعہ کہتے ہیں علی وارث. توجہ ہے تمام صاحب جو جشن منانے کے موڈ کے بیٹھے تو ہاتھ بنانے کا رہے کہ جی بندے کہتے ہیں شیعہ کہتے ہیں علی وارث. اب رسول پاک نے اپنے بعد امت میں 2 وارث چھوڑے, ایک اپنی یاد, دوسرا قرآن مجید. اب یہ جملہ ان کے منہ پہ تماچے کے طور پر ہے جنہوں نے کہا تھا کہ قرآن کافی ہے. توجہ کرنی ہے, جنہوں نے کہا تھا قرآن کافی ہے. اب بندے کہتے ہیں شیعہ کہتے ہیں علی وارث. الحمدللہ ہم صبح بھی قرآن پڑھتے ہیں. توجہ کر رہی ہے, میں نے پہلے عرض کی ہے, نہ میں نے باہر سے بندے بلانے ہیں, نہ میں نے آپ کو یہاں سے اٹھنے دینا ہے. بولنا آپ نے ہے, پڑھنا میں نے ہے. بندے کہتے ہیں جی ہم نے حفظ کیا, ہم صبح بھی قرآن پڑھتے ہیں, الحمدللہ شام کو بھی قرآن پڑھتے ہیں. بندے کہتے ہیں الحمدللہ ہم دن کو بھی قرآن پڑھتے ہیں, الحمدللہ رات کو بھی قرآن پڑھتے ہیں. میں نے کہا جی الحمدللہ قرآن کے بارے میں تھوڑا علم ہمیں بھی ہے. توجہ ہے تمام صاحبان کی. کہتے ہیں ہم صبح و شام سوتے جاگتے قرآن پڑھتے ہیں, ہمیں قرآن میں علی کہیں نہیں نظر آیا. تو میں کہتا ہوں کہ تو جھلا ہے, تجھ میں عقل نہیں. بندے کی کیا اوقات ہے کہ قرآن سے وارث قرآن کو ڈھونڈے, کیونکہ قرآن ہے ہدایت کا سرچشمہ, قرآن ہے ہدایت کا صندوق. یہاں پہ چھوٹا سا صندوق لا کے رکھ دو جو مثال کو سمجھ جائے. کسی بندے میں اتنی اوقات نہیں کہ اس کے اصلی مالک کے علاوہ پہچان سکے اس صندوق میں کیا ہے. جب اس عام سے صندوق میں بندہ نہیں پہچان سکتا اس میں ہے کیا, قرآن ہے ہدایت کا صندوق. اب بندے کہتے ہیں قرآن میں علی دکھاؤ, آیتیں میں نے پڑھنی ہے, بولو نہ بولو آپ کی مرضی, قرآن میں علی دکھاؤ. میں کہتا ہوں نہ ہم دکھا سکتے ہیں نہ تجھے نظر آ سکتی ہے. آنے دے ہمارے باہر شہنشاہ دے, آنے دے بقیت اللہ کو, آنے دے حجت اللہ کو. امام زمانہ مولوی تیری گردن پہ تلوار رکھے, کہے گا مولوی قرآن سے میرا دادا علی ڈھونڈتا ہے, سب سے پہلے پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس بے کا ڈھونڈتا ہے میرا دادا علی. نانا رہتی نمبر دینے کا میں عادی ہی نہیں, پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بے کا ڈھونڈتا میرا دادا علی, پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. اس میں بیٹا تیرا علی کی ولایت کی صدق. مولوی پڑھ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, اس میں میرے دادا علی کی طہارت کی صدق. مولوی پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ, اس میں میرے دادا علی کی ولایت پہنچانے کی صدق. مولوی پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولوی جو رسول نے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا. جب تک دل نہ کرے بے شک نہ بولے. ابھی میں نے قرآن اور علی کا رشتہ بتانا ہے. جو بندے بیٹھے ہو سونے کے تو لازمی جاؤ گے. قرآن اور علی میں رشتہ. مولوی کہتا ہے قرآن کہاں علی کہاں. میں کہتا ہوں تجھے قرآن اور علی میں فرق کرنا ہے, لیکن ان دونوں میں مقابلہ ہو نہیں سکتا. توجہ ہے تمام صاحبان. کیوں؟ کیونکہ قرآن سید ہے, علی سید ہے. لفظی ہے میرے پاس, بولو نہ بولو تم لوگوں کی اپنی مرضی. قرآن سید ہے, علی سید ہے. قرآن سمجھ میں آئے پھر بھی بولو, علی سمجھ میں آئے پھر بھی بولو. نہ سمجھ میں آئے قرآن پھر بھی مانو, نہ سمجھ میں آئے علی پھر بھی مانو. کیونکہ علی سمجھنے سوچنے کی چیز نہیں. قرآن سید, علی سید. قرآن میں سورہ کوثر, علی ساقی کوثر. قرآن میں سورہ رحمان, علی رحمان کی جان. قرآن میں سورہ آل عمران, علی فرزند عمران. قرآن میں سورہ کہف,
علی صاحب قد، قرآن کی چھوٹی آیت بھی آیت ہے، قرآن کی بڑی آیت بھی آیت ہے۔ علی کا چھوٹا گھر کا بچہ بھی علی ہے، علی کا بڑا بھی علی ہے۔ توجہ سے اگر جملہ سنو، قرآن کو نجس بندہ چھو نہیں سکتا، حرامی کبھی علی کا محب نہیں۔ بس زیادہ زحمت نہ دو، آخری جملہ، کیونکہ شعبان کا مہینہ ہمارے حقیقی وارث کا ظہور، تو میں شیعہ قوم کا ایک چھوٹا سفر ڈیری کے مامرگاہ میں ممبر حسین پہ میرے ہاتھ ہے، عرض کر رہا ہوں کہ بندوں جو مرضی ہے کر لو، جو مرضی ہے کر لو، کہو شیعہ قوم ایسی ہے، کہو شیعہ قوم ایسی ہے، لیکن ایک بات سنو، ہمیں اللہ کی پاک ذات کی قسم، رسول کی رسالت کی قسم، علی کے امامت کی قسم، حسن کی سخاوت کی قسم، حسین کی شہادت کی قسم، زین العابدین کی عبادت کی قسم، امام باقر کی امامت کی قسم، جعفر سادہ کی صداقت کی قسم، امام کاظم کی فضیلت کی قسم، امام رضا کی سخاوت کی قسم، امام نقی کی فضیلت کی قسم، امام تقی کی عزت کی قسم، حسن عسکری کی حیبت کی قسم، مہدی کی حیبت کی قسم، شیعہ قوم زندہ تھی، زندہ ہے، زندہ رہے گی، سب سے بڑی دلیل اوروں کے امام تھے، ہمارا امام ہے۔ بس زیادہ دیر زحمت سماعت نہیں، بنیان کا حکم تھا کہ اینڈ پہ دو جملے مسائل کے، حکم ہے بعد میں اللہ تو کر سکتا، بے شک جتنا مرضی جشن منا لیں، جتنے مرضی نعرے لگا لیں، جتنا مرضی ہنس لیں، لیکن دور کا سفر کر کے جو ایک بی بی آتی ہے، عزاداروں چند آنسو اس بی بی کے لیے کہ وہ انہیں اپنے رومال کی زینت بنا دے، جا کے اپنے بیٹوں کے زخم پہ لگائے، کیونکہ سادات کی محنت تھی۔ جشن آج کا شہزادہ امیر قاسم کے حوالے سے تھا، بس دو کے دو جملے شہزادے کے مسائل کے۔ کربلا میں غریب کربلا، کربلا کی گرم ریت پر دور سے دیکھ رہے تھے جناب عباس اور شہزادہ علی اکبر۔ بس جناب عباس کہہ رہے تھے کہ اکبر دعا کرو تیرا بابا مجھے میدان میں ڈورے، تو فرماتے ہیں نہیں بابا آپ کو میدان میں نہیں جانے دیں گے۔ فرمایا کیوں اکبر؟ تو اس وقت فرماتے ہیں شہزادہ کہ چچا عباس آپ کے جانے سے میرے بابا کی کمر جھک جائے گی، آپ دعا کریں کہ بابا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیں۔ عزادار مولا عباس فرماتے ہیں نہیں اکبر تجھے جانے نہیں دیں گے، تو جائے گا میرے بھائی حسین کی آنکھوں کا نور۔ عزاداروں دور سے ایک شخص جو کوئی عام شخص نہیں، جو کوئی عام ہستی نہیں، بلکہ حسن امیر کا یتیم ہے، دور سے دیکھ رہا تھا، بھاگتے بھاگتے آئے جناب عباس کے پاس، ایک ہاتھ جناب عباس کے قدموں پہ، ایک شہزادہ علی اکبر کے قدموں پہ، کہتے ہیں چچا عباس آپ کے جانے سے میرے چچا کی کمر جھکائی گئی، بھائی اکبر آپ کے جانے سے میرے چچا کی آنکھوں کا نور، میں تو یتیم ہوں